سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی تھی، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات، اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو شرک نہ کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ملی تھی جن میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مزید وضاحت سے احادیث بھی ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے، باقی انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کی بات۔ قلم کب پیدا ہوا تھا؟ 50,000 سال پہلے، باقی چیزوں کی تخلیق کے۔ جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی، مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی۔ اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی۔ تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا کسی نماز میں پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، یا ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو